میں ٹھیک سوموار کے دن آنے والے سوموار کو 25 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر عظیم الشان محفل میلاد ہوگی، عظیم الشان محفل میلاد ہوگی۔ اس میں عیدگاہ کے خطیب ہیں جلیل عالم دین ہیں علامہ قاری شوقات صاحب، ان کا بیان ہوگا، آپس کا تشریف کا یقین جانیں بڑے بڑے عمل ہیں، پھر اس میں تجربہ ہے، بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن اعمال میں یہ جو سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ حضور کی میلاد کی خوشی منانا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، انسان آخرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ابو لہب تھا نا حضور کا چچا، جس کو قرآن نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس نے کہا تھا نا انگلی کر کے حضور کی طرف کہ تم رسول ہو، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ظالم تو انگلی سے اشارہ کیا میرے معبود کی طرف کہ تم نبی ہو، ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ، تیری جرأت کیسے ہے؟ تو یہی ابو لہب گھر میں کھڑا تھا نا، حضور کی ولادت ہوتی ہے نا، تو اس کی جو لوڑی تھی نا سلوکیا، وہ دوڑ کے آ کر کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اسی خوشی میں کہا انگلی سے، جا بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ابو لہب دنیا سے چلا گیا، کئی سالوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا ابو لہب بتا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا سخت تکلیف میں ہوں، سخت تکلیف میں ہوں۔ ہاں جب سوموار کا دن آتا ہے نا، سوموار کا، تو پھر میرا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میرے نبی کو، میرے معبود کو نبی سمجھ کے نہیں بتیجا سمجھ کے تو نے خوشی کی تھی نا، اس خوشی میں ایک لوڈی کو ادا کیا تھا، حکم ہوتا وہی انگلی منہ میں ڈال، جب منہ میں ڈالتا ہوں تو عباس کو سارا دن اس انگلی سے دودھ بھی آتا ہے، وہ شہد بھی آتا ہے۔ جب وہ پکا کافر ہو، حضور کو رسول سمجھ کے خوشی نہ منائے، صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے منائے، کافر جو دار میں جہنمی ہے۔ اور ابو لہب جس کے بارے میں اللہ کی وعید تب تک جدا صورت آئی ہے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے ظالم، تو حضور کو نبی سمجھ کے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، تو سوموار کے دن اس کو بھی دودھ اور شہد نصیب ہو جائے اور قبر جنت بن جائے۔ تو جو ہم حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے، اللہ کا معبود سمجھ کے خوشیاں منائیں، تو پھر اس کے کتنی برکت ہے انشاءاللہ تعالی۔ 12 ربیع الاول شہری کو جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم حضور کا جشن مناتے ہیں، محفل نہیں ہوتی، جشن ہوتا ہے، ہمارے سارے دوست مل کر یہاں پر ایک دسترخوان سجاتے ہیں، ہر قسم کے اس پر کھانے لگتے ہیں، بانصیب ہیں جو اس کے اندر میں شامل ہے، خوش نصیب ہے۔ تو آپس جب وہی حضور کی آمد کی لمحات ہوتی ہیں، اس نبی جس نے خوشی منا لی نا، 12 ربیع الاول کی سحری کے لمحات کو میں نے پڑھا ہے، بزرگان دین قسم اٹھا کر کہتے ہیں جس نے اس سحری کو اٹھ کر ایک لمحے کے لیے خوشی منا لی، اگر اپنے گھر کے باہر کی گلی کا بلب بھی روشن کر دیا نا، اللہ نے پورے سال اس کو خوشی عطا فرمائی، پورے سال اس کو خوشی عطا فرمائی، یقین کر پورا سال۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نا تو بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام آئے تو بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور جس رات محدثین لکھتے ہیں حضور آئے، جس رات 12 ربیع الاول کی رات کو، اس رات اللہ نے فرمایا کہ جبریل آج میرا معبود دنیا میں جا رہا، معبود کی آمد کی خوشی میں پوری کائنات میں آج کسی کے گھر میں بیٹی نہیں، سب کو بیٹے عطا کرتا، اللہ کو اس کا بیٹے عطا کرتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم دسترخوان سجاتے ہیں نا، میں نے یہ پڑھا ہے، اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، آپ سن لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، عمل کرے گا کہ جو ہاتھ حضور کی میلاد کی خوشی میں کسی چٹی کو لا کے جائے گا،
کسی دائت کو لگ جائیں لگانے میں، جو عورت گھر میں لنگر پکا لے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ جہنم میں نہیں ڈلنے دیتا، پھر وہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھ سکتے۔ ہم یہ دسترخوان سجاتے ہیں نا یہاں پہ 12 ربیع الاول سحری کا، تو میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ بھائی ہم فنڈ اکٹھا نہیں کریں گے، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ ہر قسم کے کھانے ہم پیش کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دسترخوان سجتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو اہل محلہ ہے، قریبی ہیں، ایک تو سحری ہم یہاں پہ درود السلام پڑھیں گے، آپ اس میں تشریف لائیں، سحری کی جماعت ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر سے تھوڑا سا لنگر پکوا لے، چاہے ایک پلیٹ بھی پکوا لے، حلوے کی، چاول کی، سیویاں، کوئی کھجور لے آئے، کوئی ٹافی لے آئے، کوئی جوس کا ڈبہ ہی لے آئے، اس دسترخوان کو سجا دینا جو جشن آمد رسول کا دسترخوان ہوگا، اس پہ سجا دینا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن اللہ پورے ساتھ میں کس کا رزق عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ یوسف علیہ السلام کھڑے تھے نا مصر کے بازار میں، گولی لگ رہی تھی، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں گولی دینے کے لیے، بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے ہیں، وزیر کھڑے ہیں، آخر میں گولیاں بھی کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں سوتر کی ہڈی ہے، تھوڑا سا سوتر پکڑا ہوا ہے۔ کسی نے اس گڑیا سے پوچھا، کسی نے بوڑھی عورت سے پوچھا تم اس لائن میں کیوں کھڑی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ کہا تو یوسف کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے ہیں، تمہارے پاس کیا؟ کہا سوتر کی ہڈی ہے۔ کہا خرید لو گی؟ کہا نہیں خرید سکتی۔ کہا تو لائن میں کیوں کھڑی ہو؟ کہا صرف اس لیے کھڑی ہوں کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں آ جائے۔ جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یوسف کے خریدار ایک طرف ہو جائیں، میرا نام بھی آ جائے۔ ہم ہزاروں لوگوں کو تو لنگر مصطفیٰ نہیں کھلا سکتے نا، بس تھوڑا سا پکا کر لائیں، اس دسترخوان کو سجا دیں، قیامت کے دن جب آواز آئے میرے محبوب قیامت کی خوشی میں لنگر پکانے والوں کا نام آئے، ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو گیا۔ سوموار شریف کے دن جہاں عظیم شان ماقبل میلاد ہوگی، عشاء کے بعد آپ اس پہ تشریف لائیں، اور 12 ربیع الاول سحری کو آپ تشریف لائیں جہاں پر مسجد کی سجاوٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کرنے پر ان دونوں محافل میں آپ آئیں، جلوس کا اہتمام کریں، جلوس میں جائیں، جہاں ماقبل میلاد کا اعلان سنتے ہیں وہاں پہ جائیں، تیاریاں کریں، نیا لباس پہنائیں، اس اللہ کی عظیم نعمت جسموں پہ شکر ادا کریں۔ اللہ کی حضور کی غلامی ہمیں عطا کرے، اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔